بے روزگاری میں اضافے اور اقتصادی پابندیوں کے نتیجے میں عام ایرانیوں کے معیار زندگی میں کوئی بہتری نہ آنے کی وجہ سے شروع ہونے والے حالیہ مظاہروں کے بعد لگتا ہے کہ یہ مظاہرے ایک انقلاب کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ مظاہرین کی جانب سے صدر حسن روحانی کو مستعفی ہونے پر زور دیا جا رہا ہے۔ 28 ستمبر 2017 کو ایرانی شہر مشہد سے شروع ہونے والے مظاہرے ایران کے تقریباً تمام شہروں میں رونما ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے چند ناکام مالی اداروں نے بے روزگاری، غربت اور افراط زر کے خلاف مظاہرے شروع کیے۔ اس دوران میں ان کے مطالبات محض اقتصادی نوعیت کے تھے۔ بعد ازاں سماجی ذرائع ابلاغ پر ان مظاہروں میں گرانی نہیں کے عنوان سے شرکت کی دعوت دی گئی، لیکن جلد ہی ان مظاہروں کا دائرہ وسعت اختیار کر گیا اور حکومت مخالف نعرے بازی شروع ہو گئی۔ ایرانی قوم پر مسلط آمرانہ ولایتی فقیہ کے نظام کے خلاف عوامی احتجاج اب سڑکوں سے نکل کر کھیل کے میدانوں تک جا پہنچا ہے۔ ایران کے دو بڑے کھیل کے میدانوں میں فٹ بال میچوں کے دوران ہزاروں شائقین اور تماشائیوں نے آمریت مرد آباد اور خلیج عرب زندہ آباد کے نعرے لگائے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 9 اور 10 اگست کے روز ایران کے تہران آزادی اسٹیڈیم میں ہونے والے فٹ بال میچوں کے دوران اہوازی باشندوں نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ تماشائیوں نے خلیج عرب زندہ آباد اور آمریت مرد آباد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ انہوں نے عرب زندہ آباد، ترک زندہ آباد اور آذربائیجان زندہ آباد کے نعروں کے ساتھ ساتھ کتبوں پر بھی نعرے تحریر کر رکھے تھے، جن پر ہمیں اپنے عربی تشخص پر فخر ہے کہ نعرے درج تھے۔ مشتعل ہجوم کی جانب سے شدید نعرے بازی کے باعث چند منٹ کے لیے میچ بھی روکنا پڑا۔ تہران آزادی اور غدیر الاہواز اسٹیڈیم میں آمریت مرد آباد اور خلیج عرب زندہ آباد کے نعرے مشترک تھے۔ مظاہرین کے نعروں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔ واضح رہے کہ یہ مظاہرے ایران بھر میں ہجوم کی صورت میں شروع ہوئے، جس میں بشمول مشہد، جو ایران کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، مشہد سمیت دیگر شہروں میں نیشاپور، کاشان، کرمانشاہ، کاشمر، رشت، اصفہان، عراق، بندر عباس، اردبیل، قزوین، ہمدان، ساری، ایران، بابل، آمل، شاہین شہر، شہر کرد، شیراز، خرم آباد، زنجان، گرگان، زاہدان، آرومیہ، درود، یزد اور شاہرود سمیت ایران کا دارالحکومت تہران بھی شامل ہیں۔ مظاہرین محمد رضا شاہ پہلوی اور اس کے بیٹے اور سابق شاہی وارث جلاوطن رضا پہلوی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، جبکہ مظاہرین طویل عرصے سے رہنما علی خامنہئی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے منصب سے دستبردار ہو جائیں۔ نیز خامنہئی کے پوسٹر گرائے گئے اور تہران میں خامنہئی کے پوسٹر کو آگ بھی لگائی گئی۔ مظاہرین کے نعروں میں خامنہئی شرم کرو اور ملک کی جان چھوڑو، عامر مرد آباد، عرب زندہ آباد، حزب اللہ مرد آباد، شام نہیں، عراق نہیں، لبنان نہیں، صرف ایران سمیت مظاہرین کا ایک نعرہ یہ بھی ہے، لوگ کنگال ہیں اور ملا خداؤں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان سمیت کئی اور نعرے شامل ہیں۔ ایرانی ملاؤں کا دہشت گردانہ فرقہ پرست نظام اپنی عوام کے خلاف کام کر رہا ہے۔ وہ ایسی اقوام کو اپنے حریصانہ عزائم کا ہدف بنائے ہوئے ہیں جن سے کسی بھی شکل میں ایران کو خطرات پیدا نہیں کیے۔ ایرانی حکمرانوں کا واحد مقصد محض وہم کو زمینی شکل دینا ہے۔ دہشت گردی کا خواب دیکھنے والے نام نہاد انقلاب برآمد نہیں کر سکتے۔ انقلاب برآمد کرنے کا ڈھونگ ایرانی عوام پر کھل گیا ہے اور اب وہ امن، محبت اور بہبود سے ناشنا مجرم قائدین سے اپنے خلاف کیے گئے جرائم کا حساب لینے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔